مفتی صاحب کیا باتھ روم میں ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. کیا باتھ روم کے اندر انسان برہنہ ہو کر سارے کپڑے اتار کر غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفخذ عورت، ران سطر چھپانے کی جگہ، یعنی جو ران ہے نا جو اس سطر میں شمار ہے. مرد حضرات کی جو سطر ہے نا وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے، اور عورتوں کے لیے جو سطر ہے وہ ہتھیلی کے علاوہ پنجوں کے یعنی کہ جو تلوا ہے اس کے علاوہ اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم سطر ہے. تو اگر کوئی مرد بعض مرتبہ کرتے ہیں نا کہ پائپ پر نہا رہے ہیں، وہ انڈر ویئر پہنے ہوئے نہ کر گھٹنوں سے اوپر تک، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. گھٹنوں کا کسی کے سامنے کھولنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے تو میں نے بتایا کہ وہ ان کا پورا جسم سطر ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایسے ہی نہیں آ سکتی ہیں. ایک اگر ان کا ہاتھ بھی دکھ رہا ہے، کوہنی بھی دکھ رہی ہے، یا جسم کے کہیں پر بھی کوئی حصہ ذرا سا دکھ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا پورا جسم سطر ہے سوائے ہتھیلی کے اور سوائے چہرے کے اور پیروں کے تلوے کے، باقی پورا جسم ان کے اوپر چھپانا ان کے لیے فرض ہے. تو مرد حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیکر پہن کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گھٹنوں کا کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. اگر غسل جنابت کوئی مرد عورت کر رہے ہیں نا، چاہے بیوی عورت کر رہی ہو یا مرد کر رہا ہو، اگر غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مرد عورت میں سے کوئی جنبی ہے، ناپاک تھا، نجاست ان کے جسم میں لگی ہوئی ہے، وہ غسل کر رہے ہیں، تو پھر اگر وہ کھلی جگہ پر کر رہے ہیں، مرد حضرات پائپ وغیرہ پر کھڑے ہو کر اگر کپڑے پہن کر غسل کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا جو غسل ہوگا نا تو اتنی اچھی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے جتنی اچھی طرح باتھ روم میں کپڑے اتار کر ہو سکتا ہے. دین میں تو آسانیاں ہیں نا، الدین یسر، دین آسان ہے. تو اگر غسل جنابت کوئی کر رہا ہے نا مرد عورت میں سے، تو پھر ان کو چاہیے، عورتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ باتھ روم کے اندر ہی غسل وغیرہ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات اکثر و بیشتر پائپ پر یا باہر کھلے ایریا میں، کھلے حصے میں کر لیا کرتے ہیں. تو پھر اگر غسل جنابت ہے تو پھر ان کو خصوصی طور پر باتھ روم کے اندر سارے کپڑے اتار کر ہی غسل کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غسل جنابت اگر ہے نا تو اس کے جسم کے اعضاء میں کسی طرح کی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ کپڑے پہن کر کوئی مرد باہر پائپ وغیرہ پر غسل کر رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرنے میں اس کے لیے دشواری ہوگی. لیکن باتھ روم کے اندر وہ آرام سے اپنے کپڑے تو اس کے جسم پر ہے نہیں، تو رگڑ کے اپنے جسم کو اچھی طرح سے وہ صاف کر سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ باتھ روم میں پھر کپڑے اتار کر ہی غسل کریں. بھائی آپ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے پردہ ہے، لوگوں سے، انسانوں سے پردہ ہے. بھائی آپ کے لیے انسانوں سے پردہ کریں آپ، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے چھت نہیں ہے اور کوئی بہت غریب انسان ہے، یا اس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باتھ روم چھوٹا سا ایسے ہی بنا ہوا ہے، اوپر چھت نہیں ہے، تو بس یہ ہو کہ کوئی انسان آ کر وہاں نہ دیکھ سکے، تو پھر آپ کپڑے اتار کر ایسے باتھ روم میں غسل کر سکتے ہیں. اور غسل جنابت ہو تو کپڑے اتار کر ہی کرنا بہتر ہے. باتھ روم میں ننگے ہو کر غسل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. اور باہر پائپ پہ انڈر ویئر پہن کے بھی مردوں کے لیے غسل کرنا یہ حرام ہے. البتہ گھٹنے کھول کر اگر کوئی مرد باہر غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، غسل تو مانا جائے گا، لیکن اس کے گھٹنا جو کھلے ہوئے نا، گھٹنے کھولنا یہ فعل حرام ہے. یہ گھٹنے کھولنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر پڑے گا. البتہ غسل پھر بھی ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، غسل تو ہو جائے گا، چاہے وہ کیسے بھی کسی بھی کنڈیشن میں باہر اگر وہ غسل کر رہا ہے غسل تو ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ گھٹنے کھلے ہوئے اگر کسی آدمی کے ہیں، تو جو گھٹنے کھلنے کی جو سزا ہے نا وہ اس کے اوپر، وہ اس سزا کا وہ سزاوار ہوگا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا. تو اس لیے باہر کے ایریا میں اگر پائپ وغیرہ پر کوئی مرد غسل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر پورے کپڑے پہن کر کریں. بعض مرد بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ بڑا باریک پاجامے ان کے ہوتے ہیں، وہ پہن کر غسل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم پانی، بھائی سوکھا جب تک کپڑا ہے جب تک اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر وہ ہلکا کپڑا ہے ذرا سا اس کے اوپر پانی پڑے گا تو سب اندر کا سسٹم دکھنے لگے گا کہ نہیں دکھنے لگے گا. تو یار کم سے کم یہ عقل میں لایا کرو، سوچا کرو. بعض مرتبہ بعض جگہ بہت برا ماحول ہے. تو میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے. ہم اپنی ذہانت اور اپنی عقل کے حساب سے کسی کام کو نہ کریں. اچھا، بلا وجہ ہم اپنی عقل کے حساب سے کام اگر کر رہے ہیں تو گناہ پڑ رہے ہیں، گناہ پڑ رہا ہے، ہم سزاوار ہو رہے ہیں. تو شریعت کے حساب سے کر لو تو ہمیں نہانے میں بھی ثواب ملے گا، ہمیں کھانا کھا رہے ہیں سنت طریقے سے کھا لیں، کھانا کھانے میں بھی ثواب ملے گا، ہر ایک لقمے پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے سارے کام کرنا ہے، اور جب ہم یہ ایسا کریں گے تو پھر خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنائے، شریعت مطہرہ پر اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا